حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے آگے ممبر پہ. جب ممبر پہ چڑھنے لگے تو انہیں پکڑ لیا. نے کہا جی ہم نے آپ کو منع کیا ہے، اور آپ کے ہاتھ میں جو عصا مبارک تھا وہ بلوائی نے لیا اور اس کو توڑ دیا. حالانکہ یہ وہ عصا ہے جو حضور پاک ہمیشہ اس کو ہاتھ میں رکھتے تھے. اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اسی کو پکڑ کے خطبہ دیتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عصے کو خطبہ دیتے تھے، کیونکہ حضور پاک کے ہاتھ لگے ہوئے تھے. حضرت عثمان کے بعد بھی وہی تھا، لیکن ان ظالموں نے اس کو توڑ ڈالا. اور ہر مسجد کے کونے سے بلوائی کھڑے ہو گئے کہ عثمان نماز نہ پڑھو، ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. حضرت عثمان نے کوشش کی، لیکن سمجھانے کے بجائے انہوں نے حضرت عثمان کو مارنا شروع کر دیا. آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. ان بلوائیوں نے یہ سمجھا کہ آپ ختم ہو گئے ہیں، لیکن آپ بے ہوش ہوئے تھے، موت نہیں آئی تھی. بعد میں کچھ مخلصین نے اٹھا کے آپ کو گھر پہنچایا. اس کے بعد بلوائیوں نے یہ بھی کیا کہ حضرت عثمان کے گھر کے باہر کھڑے ہو گئے، پہرا لگا دیا کہ کوئی چیز نہ ہم اندر جانے دیں گے، نہ اندر سے باہر آنے دیں گے. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت حسین کربلا میں صرف 3 دن پیاسے رہے، کیونکہ یہ لوگ جو روایتیں بناتے ہیں نا جی حضرت 1 مہینے تک پیاسے رہے، یہ سب باتیں ہیں. پہلے یہ تو دیکھیں نا کہ حضرت حسین مدینہ منورہ سے کب روانہ ہوئے اور کب کربلا پہنچے، اور پہنچنے کے کتنے دن بعد شہید ہوئے. تو صرف 3 دن کے لیے پانی بند ہوا ہے. اصل وجہ یہی ہوتی ہے جی کہ باطل فرق جتنے ہیں نا وہ اپنی روایات گھڑتے رہتے ہیں. اب دیکھیں کہ باقاعدہ وہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں، اور اس کے بعد وہ گھوڑے کو سنگھارتے ہیں، دل بنا کے لے آتے ہیں، اس کو تینوں کے نشان ہوتے ہیں. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ جاہل عورتیں جو ہیں وہ بھی منتیں مانتی ہیں دل شریف کی. حالانکہ ان سے یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ حضرت حسین تو گھوڑے پہ گئے ہی نہیں، آپ تو اونٹ پہ گئے تھے. تو یہ گھوڑا کہاں سے لے آئے ہو؟ نکالنا ہے تو کوئی اونٹ لیا کرو جو ٹانگے سے فارغ ہو اور تمہارے کام آ جائے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نوجوان صحابہ جو تھے، عبداللہ ابن عمر تھے، حضرت حسن تھے، حضرت حسین تھے، ان سب کو فرمایا تقوم علی باب عثمان، حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرا دو. اور اگر اس دروازے سے بلوائی حملہ کریں، اپنی جان دے دینا، لیکن بلوائیوں کو حضرت عثمان کے گھر میں نہ داخل ہونے دینا. پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان سے کہا کہ حضرت ہم 3 مشورے آپ کو دیتے ہیں. ایک مشورہ تو یہ ہے کہ آپ کی اس وقت خلافت ہے، قوت ہے، طاقت ہے، لشکر ہے، فوج ہے. آپ اگر حکم دیں تو ان کی تو بوٹیاں بھی نہیں ملیں گی. آج فرمایا کہ مجھے اپنے محبوب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا عثمان لا تقاتلن، میرے حرم میں قتال نہ کرنا، میں نہیں کروں گا. انہوں نے کہا جی کہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مکہ مکرمہ چلے جائیں، وہاں کا ہو سکتا ہے کہ حرم کا کچھ لحاظ کریں. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ لا اترک مجاورۃ خلیلی، میں اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہتا.
اور میں نے اپنے محبوب سے یہ بھی سنا تھا کہ من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس کو یہ اللہ توفیق دے کہ اس کی موت مدینے میں آئے، اس کو وہیں مرنا چاہیے۔ کیا معنی؟ یعنی وہیں رہے، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، یہ تو نہیں کہ مدینہ شریف جا کے خودکشی کر لے۔ انہوں نے کہا میں نے مدینہ تو نہیں چھوڑنا، قتال بھی نہیں کرنا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ہم بڑی تیز رفتار سواریاں لے کے رات کو آپ کے گھر کے دوسرے راستے سے جہاں بلوائی نہیں ہے وہاں سے آپ کو نکال کے بٹھائیں گے اور حضرت معاویہ کے پاس شام پہنچائیں گے۔ جب آپ وہاں پہنچیں گے پھر یہ بلوائی جرأت نہیں کر سکتے۔ حضرت معاویہ نے بھی پیغام بھیجا کہ عثمان تم اگر مجھے حکم دو تم نہ لڑو، تم قتال نہ کرو، تم اگر مجھے حکم دو نا تو میں ان کی ایک ایک بوٹی نوچ لوں گا، مجھ میں اتنی طاقت ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں اپنی ذات کے لیے کسی کو قتال کا حکم نہیں دوں گا۔ حضرت عثمان نے پیغام بھیجا حضرت علی کو کہ اگر ہو سکے تو مجھے ایک مشکیدہ پانی کا تو بھیجو، آج 40 دن ہو گئے ہیں بغیر پانی کے۔ اندازہ کریں وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ جب ان کی بیوی سے پوچھا گیا نائلہ سے، انہوں نے کہا جب حضرت کو پیاس لگتی ہے نا قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشکیدہ پانی کا بھر کے لا رہے تھے کہ بلوائیوں نے دور سے ظالموں نے تیر مارا، جو اس مشکیدے میں لگا پانی سارا گر گیا۔ حضرت علی نے اپنے سر پہ جو امامہ باندھا ہوا تھا نا وہ لے کے حضرت عثمان کے گھر میں پھینکا تاکہ یہ تو سمجھے کہ بھائی نے کوشش کی، اب نہ پہنچا سکے تو اللہ کی مرضی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بلوائیوں کو اعلان کیا ابھی سب کٹھے ہو جاؤ، میں خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ جمعہ سے تم نے منع کیا ہوا ہے نا، یہ تو خطاب عام ہے۔ وہ آ گئے، حضرت عثمان نے فرمایا دیکھو جو میں تم سے پوچھوں اس کا جواب دو۔ بیر روما میں جب پانی نہیں ملتا تھا وہ کس نے خریدا؟ انہوں نے کہا جی واللہ انت، تم نے خریدا تھا۔ انہوں نے کہا میں نے خرید کے مدینے والوں کو پانی پلایا، تم مجھے قطرہ بھی نہیں دیتے ہو۔ انہوں نے کہا جب مدینے کی مسجد کی جگہ تنگ ہو گئی تو اس کی توسیع کے لیے زمین کس نے خریدی تھی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، کہ آپ نے خریدی تھی۔